اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، توجہ فرمائیں۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر بسم اللہ۔ شروع کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ کے ساتھ۔ یہ اللہ کی کتاب کی ابتدا کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ بسم اللہ میں جو اسم ہے یہ مشتق ہے سم ون سے یا سم ون سے۔ اس کا معنی ہوتا ہے علو، بلندی۔ اصل اس کا ہے اسم کا بکسر الفا سم ون یا بضم الفا سم ون اور سکون عین سم ون سم ون، اور سم ون نہیں ہے، کیونکہ اگر سم ون ہو تو پھر ہوگا وزن فعلن، تو پھر اس کی جمع آتی فعولن کے وزن پر، جیسے فالسن سے فلوس، اور اس طرح جمع نہیں سنیں گی، اس کی اسماء جمع آتی ہے۔ اچھا، مسئلہ جائز رکھا ہے قوم نے فا کے فتح کو عین کے فتح کے ساتھ ساما ون، بس بعض نے جائز رکھا ہے، جہاں جہاں نشان لگے ہیں چھوٹے چھوٹے، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، یہ اصل میں تھا سم ون یا سوم ون، تو اسم کیسے بنا؟ اس حذف کیا گیا اس کے لام کلمہ کو، کس کو؟ واو کو، اس کے عوض الف وصل کا لائے شروع میں جی، تو اسمن بن گیا۔ اور کوفیوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا اسم مشتق ہے وسمن اور سیماتن سے بمعنی علامت، یا وسمن سے پھر وہ ویدن سے عدتن بن گیا بمعنی علامت، لیکن اول بات صحیح ہے کہ یہ مشتق ہے سم ون سم ون سے، اس لیے کہ اس کی جمع آتی ہے اسماء کے وزن پر، تصغیر آتی ہے سمیون۔ اگر یہ مشتق ہوتا وسمن سے تو اس کی جمع اوسام آنی چاہیے تھی، تصغیر اس کی وسیمن آنی چاہیے تھی۔ مسئلہ اسم جلالت، واللہ، اللہ وہ ذات ہے جو مستحق للعبادت ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو مسئلہ، یہ لفظ اللہ علم ہے ذات واجب الوجود کا اور مشتق نہیں ہے، معتبر یہی مذہب ہے۔ حکایت کیا گیا ہے یہ قول پوری ایک جماعت سے کہ یہ کیا ہے؟ علم ہے، اور ان میں سے ائمہ ہیں امام شافعی، امام محمد بن حسن، امام الحرمین وغیرہ ہم۔ دوسرا مذہب، بعض نے کہا ہے کہ یہ اسم جلالت مشتق ہے آلہا سے یا آلہا سے، بکسر اللام یا بفتح اللام، آلہا آلہا۔ یہ آلہا یا آلہا سے مشتق ہو تو اب اس کے عربی میں کیا معنی ہیں؟ اب یہ مشترک ہے، اس کا معنی عبادت بھی ہے، اس کا معنی یہ جب مشتق مانا جائے سکون، تحیر، گھبراہٹ، یہ چار معنوں میں مشترک ہے، تو یہ سارے معنی بن سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے،
اور مخلوق کو سکون اللہ کے ساتھ جڑنے میں ملتا ہے، اور مخلوق اس کی حقیقت پہچاننے میں متحیر ہیں، اور مخلوق جب پریشان ہوتی ہے تو اللہ کو ہی آواز دیتے ہیں جی وَيَفْزَعُونَ إِلَيْهِ۔ اچھا جی، پس اصل اس لفظ شریف کا اس وقت، یعنی یہ لفظ اس میں جلالت اللہ، یعنی اس دوسرے مذہب کے مطابق اصل اس لفظ کا شریف کا اس وقت الہن ہوگا جیسے امامن ہے، تو الہن بمعنی مألوہن یعنی معبود، الہ بمعنی معبود، یا بمعنی مالوہن فیہ یعنی متحیر فی، جس کی ذات میں مخلوق حیران ہے۔ پھر اس الہن پر یہ دوسرے مذہب کی بات چل رہی ہے، الف لام داخل کیا گیا تعریف کا تو الہن ہو گیا، پھر حمزے کو حذف کیا گیا تخفیفاً بما حرکت، تو اب اللہ ہو گیا، پھر ساکن کیا گیا لام اولا کو، وہ تو خیر پہلے ساکن ہے، الف لام تعریف کا، لام ساکن ہے، تو ادغام کیا گیا دوسری میں بطور تسہیل یا کہ تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے۔ دونوں تقدیروں پر، یعنی یہ مشتق مانے یا مشتق نہ مانے، اس میں جلالت علم ہے ایسی ذات کا جس کا وجود ضروری ہے، جو ساری صفات کمال کی جامع ہے۔ سمجھی بات؟ اچھا جی، الرحمن اور الرحیم یہ دونوں صفت مشبہ ہیں، اور ان کی بنا مبالغے کے لیے ہے، ان کی بنا بہت رحمت فرمانے والا۔ رحمان زیادہ، اس میں زیادہ مبالغہ ہے بنسبت رحیم کے۔ مسئلہ لفظ رحمان خاص ہے اللہ سبحانہ کے ساتھ، سبحانہ و تعالی کے ساتھ، اس لیے کہ رحمان صفت ہے اس ذات کی جس کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہو، ہر شے پر وسیع ہو جی، تو وہ تو ایک ہی ذات ہے، اور وہ شخص جو نہ ہو اس طرح اس کا نام رحمان نہیں ہوگا جی۔ اسی لیے رحمان کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا، چونکہ رحمان ایک ہی ذات ہے، دو تین تو ہے نہیں ہے، تثنیہ بنتا ہے دو سے، جمع بنتی ہے تین سے۔ اور رحیم یہ بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے غیر پر بھی۔ ترکیب جار مجرور یہ دونوں بسم اللہ جی، با جارہ ہے اور ما بعد سارا مجرور ہے، جار مجرور یہ متعلق ہیں محذوف کے۔ تقدیر اس کی بصریوں کے نزدیک ہے، ابتدائی یہ مبتدا ہو گیا، کائنم بسم اللہ کی، تو جار مجرور متعلق سے مل کر خبر، تو اس وقت بسم اللہ رفع کی جگہ میں ہے، کیونکہ کیا بن رہا ہے، اور کوفیین کے نزدیک تقدیر ہے ابتدا تو بسم اللہ ہے، کیا تو اب یہ مفعول بہ غیر صریح ہے، تو اب یہ فی موضع نصب ہے جی۔ ز مخشری کے نزدیک تقدیر ہے بسم اللہ اقرأ، بسم اللہ اقرأ۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ارادہ کرتا ہے کہ نجات دے اس کو اللہ تعالیٰ زبانیات 19 سے، قرآن پاک میں ہوتا ہے نا فَلْيَدْعُ الزُّبَانِيَّةَ، تو وہ جو 19 زبانیہ ہیں
ان سے اللہ اس کو نجات دے تو چاہیے کہ وہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں 19 حرف ہیں، بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر حرف کے بدلے ان سے حجت، ہر ایک سے 19 سے۔ اور اس بسم اللہ شریف کی فضیلت میں اور بہت ساری روایات ہیں۔ فتح ملخص یعنی جو باتیں ہیں وہ شرح جو ہے نا اس کی اسی سے نقل کی ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے جی۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع جی۔ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ الحمد للہ الذی اعز العلم فی الاعصار واعلی حزبہ والانصار والصلاة صبر صبر۔ الحمد للہ، الحمد لغت میں حمد کہتے ہیں وصف بالجمیل الاختیاری، کسی کی تعریف کرنی اس وصف پر جو اس کے اختیار میں ہو۔ کسی کی کوئی دوسرے کی تعریف کرے اس وصف پر جو اس کے اختیار میں ہو۔ اب یہ جو اختیاری ہے نا اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ برابر ہے کہ تعلق ہو حمد کا فضائل کے ساتھ یا فواضل کے ساتھ۔ فضائل جمع فضیلت، اس کا معنی ہے یعنی مزیت قاصرہ، قاصرہ میں نہیں بند، قاصرہ کا دوسرا معنی نہیں، اور خصیلت ذاتیہ، یہ فضائل ہوتے ہیں، یعنی وہ صفتیں جو دوسرے کی طرف متعدی نہ ہو سکیں، ذات کے ساتھ قائم ہوں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ فضائل۔ ان کو مثلا علم، شجاعت، علم آگے منتقل تو ہوتا ہے لیکن جو اس کی ذات کے ساتھ علم ہے وہ تو آگے نہیں نہ جا رہا، وہ تو قائم ہے بلکہ بڑھ رہا ہے جی۔ علم اور شجاعت۔ یا حمد کا تعلق ہو فواضل کے ساتھ، یعنی وہ مزیت صفت جو متعدی ہو، جو متعلقہ بالغیر ہو اپنے پائے جانے میں، کہ وہ صفت تب ہوتی ہے جب غیر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو جی۔ تو اب وہ جو وصف جمیل ہے نا، وصف جمیل اختیاری، خواہ وہ فضائل میں سے ہو خواہ وہ فواضل میں سے ہو، دونوں صورتوں میں جو تعریف کریں گے وہ اس کی تعریف ہوگی، اس کا نام ہوگا حمد۔ مسئلہ جی، یہ تو ہے اس کا لغوی معنی حمد کا۔ اور حمد عرفاً کس کو کہتے ہیں؟ عرفاً ایسا فعل کہ قصد کیا جائے اس کے ساتھ منعم کی تعظیم کا، اس حیثیت سے کہ اس نے انعام کیا ہے تعریف کرنے والے پر یا اس کا غیر، بھی اس پر اس نے انعام کیا ہے یا انعام نہیں کیا، لیکن ایسا کام کرنا جس کام کے ذریعے منعم کی تعظیم کا قصد کیا جائے، اس کو عرف میں کیا کہتے ہیں؟ اور یہی شکر بھی ہے۔ اچھا جی، ثم علم، حمد عرفی جو ابھی فعل ہوئی نا یقصدون جی، یہ حمد عرفی جو ہے کہ ایسا فعل جس کے ذریعے قصد کیا گیا ہو کس کا؟ منعم کی، اس حیثیت سے کہ وہ انعام کرنے والا ہے حامد پر یا اس کے غیر پر۔ تو یہ جو حمد ہے نا عرفی، یہ موقوف ہے، اس کا پایا جانا 5 امور پر، 5 امور ہوں تو حمد عرفی ہوتی ہے، لغوی کے لیے نہیں ہے، وہ تو مطلقاً وصف جمیل، تو 5 امور کا ہونا ضروری ہے۔ اول محمود بے،
وہ شے کہ حمد کی گئی اس شے کے ساتھ. یہ کیا ہے محمود بے؟ وہ وصف ہے کہ ظاہر ہو متصف ہونا شے کا اس کے ساتھ وجہ مخصوص پر، خواہ وہ فواضل میں سے ہو یا فضائل میں سے ہو. وجہ مخصوص پر اس کے ساتھ شے کا متصف ہونا ظاہر ہو جو ایسی صفت ہے، ایسی صفت ہے. وہ محمود بے ہے. یعنی جس کی تعریف کی گئی ہے نا، جی جس وصف پر، وہ کیا ہے؟ محمود بے. تو اب کسی میں کوئی وصف ہونی چاہیے تب اس کی حمد ہوگی، کیا عرفی. اچھا جی، اور واجب ہے یہ کہ ہو وہ صفت کمال، ادراک کیا جائے اس کے حسن کا عقل سلیم کے ساتھ، کہ عقل سلیم کہے کہ واقعی یہ بات خوبی والی ہے. دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے محمود علیہ. کیا؟ محمود علیہ. اور وہ ہے کہ ہو وصف جمیل اس کے مقابلے میں، یعنی باعث علی الوصف، یعنی باعث علی الوصف. باعث علی الوصف، وصف کا جو باعث بنا ہے، اس کی وصف بیان کرنے پر جو باعث ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمود علیہ، جس وجہ سے اس کی تعریف ہو رہی ہے. مسئلہ محمود بے اور محمود علیہ کبھی متحد بالذات متغایرین بالاعتبار ہوتے ہیں. جیسا کہ اگر تو تعریف کرے انسان کی شجاعت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ شجاعت. بسم اللہ. تو یہ جو شجاعت والی وصف کے ساتھ تو نے تعریف کی ہے، فذالک الوصف، یہ وصف باعتبار صدور ہی من کا، کہ تجھ سے صادر ہوئی کہ تو بڑا بہادر ہے، یہ محمود بے ہے. یہ اور اس حیثیت سے کہ وہ بہادری قائم قیام ہے اس کا، بمن قام بہی، جس کے ساتھ، اس حیثیت سے کہ قیام اس کا ہے اس کے ساتھ، کہ قائم ہے اس کے ساتھ، یہ اب محمود علیہ ہے. تو وہی شجاعت تیرے ساتھ قائم ہے، یہ محمود علیہ ہے. میں نے اس کی وجہ سے تیری تعریف کی ہے، یہ کیا ہے؟ محمود بے. تو چیز ایک ہی ہے، کون؟ شجاعت. لیکن اس اعتبار سے کہ میں اس پر تعریف کر رہا ہوں یہ، محمود بے ہے. اور اس اعتبار سے کہ تیرے ساتھ قائم ہے. محمود علیہ ہے. اور کبھی دونوں متغایر ہوتی ہیں تغایراً حقیقیاً، جیسا کہ حمد کرے تو کسی انسان کی اور ثنا کرے تو اس پر بالفضل لإحسان ہی الیک، کہ اس نے تجھ پر کیا کیا، اس وجہ سے تو نے اس کی کیا کر دی؟ ثنا کر دی. تو اب وہ جو اس کی فضیلت ہے نا، وہ ہے محمود بے، اور جو تجھ پر احسان کیا ہے یہ محمود علیہ ہے. تو یہ دونوں کیا ہو گئے؟ سمجھ گئے ہو کہ جو اس کے اندر جو فضیلت ہے سخاوت والی، وہ کیا ہے؟ محمود علیہ. بے ہے. اور تجھ پر جو اس نے احسان کیا جس وجہ سے تو کر رہے، تو وہ محمود علیہ. دو علیحدہ علیحدہ ہو گئے. وہ فضیلت اس کے علیحدہ، تجھ پر احسان کیا ہے یہ علیحدہ چیز ہے. تیسری چیز ہے حامد، وہ تو ظاہر ہے جو حمد کرنے والا ہے. چوتھی چیز ہے محمود، جس کی تعریف کی گئی ہے. تو یہ دونوں ظاہر ہیں، بیان سے بے پرواہ ہے. حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی کی گئی ہے. تو محمود بے ہوگی وہ صفت، اور محمود علیہ جو باعث بنا ہے کس کا؟ تعریف کا. تو وہ محمود علیہ کبھی وہ محمود بے ہی ہوتا ہے، کبھی اس کا غیر ہوتا ہے. یعنی اگر اس نے کوئی احسان نہیں کیا تو اس کی تعریف کی ہے کسی اچھائی پر، تو وہ اس اعتبار سے کہ اس کے ساتھ قائم ہے وہ محمود علیہ ہے، قائم ہے، بے ہے.
اور اس اعتبار سے کہ تو تعریف کر رہا ہے تو یہ بے ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے محمود علیہ۔ اے شاباش ہے۔ اور اگر اس نے تجھ پر احسان کیا ہے، کو تجھے نعمت دی ہے، تو نے اس کی تعریف کی ہے، تو اب جو نعمت ملی ہے یہ محمود علیہ ہے، اور وہ اس کی جو وصف ہے وہ محمود بے ہے، اور تو حامد ہے اور وہ کیا ہے؟ محمود ہے۔ پانچویں چیز ہے ذکر کرنا معنی کا ایسا معنی جو دلالت کرے محمود کے متصف ہونے پر اس معنی کے ساتھ، جی یعنی وہ جو صیغہ حمد ہے، کیا کہ آپ بہت اچھے ہیں، یہ ہے وہ صیغہ حمد، کیا؟ اور وہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی حمد ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو ہم حمد کر رہے ہیں وہ اسناد ہے علم کے اعزاز کا، جی، اور علم کے گروہ کو بلند کرنا، جی، اس پر ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ حمد کر رہے ہیں۔ یہ وہ یعنی وہ معنی ہے جو دلالت کرتا ہے کہ ہم اللہ کی حمد یہاں کیوں کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اس نے وہ ذات اعز العلم فی الآثار ہے وَأَعْلَى حِزْبَ الْعِلْمِ وَالْأَنصار ہے۔ تو یہ جو ضمیر ہے راجع ہے کدھر؟ حزبہ میں ضمیر راجع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ تو اچھا اعضاء کے اندر بھی حزبہ کا ایک اور معنی بھی آگے آ رہا ہے۔ اچھا جی، الحمد کا الف لام کون سا ہے؟ جی لام الحمد میں جنس کا بھی ہو سکتا ہے، استغراق کا بھی ہو سکتا ہے، عہد خارجی کا بھی ہو سکتا ہے، عہد ذہنی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ حمد، ہر مصدر جو ہوتی ہے نا وہ دو قسم ہوتی ہے، پڑھا ہے مصدر معلوم تے مصدر، مثلا ضربن کا معنی مارنا، یہ مصدر معلوم ہے، ضربن کا معنی مارا جانا، یہ اس طرح۔ تو حمد یا مصدر معلوم ہے، جی حمد کرنا، یا مجہول ہے، یا ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 4 کو ضرب دینے سے 3 میں، جی تو وہ 4 قسموں الافلام کی، تو یہ 12 احتمال ہوتے ہیں۔ مسئلہ اور نہیں گیا کوئی ایک کہ لام کس کے لیے ہو؟ عہد خارجی کے لیے ہو، کہ خاص حمد کا فرد، کیونکہ ہونا فرد معین کا حمد کے لیے خارج میں مختص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ پھر بات وہم دیتی اس کا کہ اس فرد کے علاوہ اللہ کے ساتھ حمد مختص نہیں ہے، حالانکہ ساری حمدیں کے ساتھ مختص ہیں۔ اچھا یہ تو کسی نے قول نہیں کیا۔ جائز ہے کہ یہ الف لام عہد ذہنی ہو، کیا ہو؟ یعنی حمد معہود ذہن میں، وہ کہ حمد کی اللہ نے اس کے ساتھ اپنی، اور حمد کی اللہ کی اس صیغے کے ساتھ اس کے انبیاء نے۔ اب یہ معنی ہوگا جب الف لام عہد ذہنی کا ہوگا، یعنی خاص وہ حمد معہود جو اللہ نے خود اپنی حمد کی، یا اللہ کے انبیاء نے جو اللہ کی حمد کی۔ ملا مسکین رحمہ اللہ جو شارح ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لام جنس کے لیے بھی بن سکتا ہے، لام الحمد کا لام، وجہ اس لیے کہ لام تعریف کا اصل مصادر پر جب داخل ہو تو یہ ہے کہ وہ کس کے لیے ہو؟ جنس کے لیے ہو۔ اور جمہور گئے ہیں اس طرف کہ یہ الف لام استغراق کا بھی بن سکتا ہے، بسہام حمد کا ہر فرد، اور ترجیح دی ہے مطول کے حاشیہ میں
جنس کو استغراق پر کہ جنسی بنانا اولا ہے بنسبت استغراقی بنانے کے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جنس جو ہے نا وہ نہیں محتاج ہوتی مقام کی معونت کی طرف کہ بھئی یہاں الف لام کون سا بنے، برخلاف استغراق کے وہ مقام کی معونت کے واقعی یہاں سارے افراد مراد ہو سکتے ہیں، مقام ایسا ہے تب استغراقی بنتا ہے۔ لہٰذا حمل کرنا جنس پر استغراق پر محتاج ہوگا کہ مدد طلب کی جائے اس میں مقام کی۔ اور ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ جنس کا اختصاص بھی الف لام جنس کا ہے، مستلزم ہے جمیع افراد کے اختصاص کو۔ جب جنس حمد اللہ کے ساتھ مختص ہوگی نا تو جنس تب پوری مختص ہوگی جب ہر فرد حمد کا اللہ کے لیے مختص ہوگا جی۔ لہٰذا نہیں حاجت حمل کرنے کی طرف استغراق پر جو محتاج ہے قرینہ حالیہ کی طرف۔ بہر صورت عبارت دلالت کرتی ہے حمد کے الاختصاص ہی اللہ تعالیٰ کے اختصاص پر جمیع محامد کے ساتھ، ساری حمدیں اللہ کے ساتھ مختص ہیں، یا استغراق کے طریقے پر۔ لہذا اب بالمطابقت ہو گیا کہ ہر فرد، یا جنس پر التزام کے طریقے پر کہ جنس تب مختص ہوگی جب ہر فرد مختص ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے الحمدللہ، اچھا جی، للہ میں جو لام ہے نا اس میں وہ اختصاص کا ہے، وہ یا للہ کا لام جارہ ملک کا ہے۔ کس کا ہے؟ ان سنیں جی، تقدیر اول اگر یہ لام کس کا ہو تو اب معنی ہے کہ جن سے حمد مختص ہے اللہ کے ساتھ وہ اللہ جو مستجمع ہیں جمیع صفات کے، جو مستحق ہے جمیع محامد کا۔ اب یہ معنی ہے۔ اور اگر ہو یہ الف لام کس کا، اب معنی ہوگا کہ جن سے حمد ملک ہے اللہ تعالیٰ کی، جن سے حمد اس لیے کہ حمد جو ہے وہ بندوں کے، اچھا اب جن سے حمد اللہ کی ملک کا کیا معنی ہوا؟ جن سے حمد کیا مانا ہوا؟ اس لیے کہ حمد جو ہے وہ بندوں کے افعال سے ہے کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی کرتے ہیں، اور ہم سارے بمنزل مکاتبین کے ہیں۔ ہم سارے، بڑا اہم لفظ ہے یہ۔ مکاتب کون ہوتا ہے؟ کہ مالک کہتا ہے کتنے پیسے کما کر دو تو تم آزاد ہو، تو شریعت بھی ہمیں کہتی ہے کہ یہ کام کر کے آ جاؤ تم جہنم سے آزاد ہو، تو ہم بمنزل مکاتب کے ہیں اللہ تعالیٰ کے جی۔ جب تک 1 روپے بھی باقی ہو وہ آزاد نہیں ہو سکتا جی۔ تو غور کریں، ہم بمنزل مکاتبین کے ہیں۔ تو مکاتب جو ہوتا ہے پس ہوتے ہیں منافع مکاتبین کے مملوکۃ اللہ ظاہراً، یعنی مکاتب جو کماتا ہے ظاہراً وہ مالک ہوتا ہے، ظاہراً حقیقت میں اس کا جو مولا ہے نا وہ مالک ہے۔ تو لہٰذا جب ہم بمنزل مکاتب کے ہیں تو ہمارے سارے منافع حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو لہٰذا ہم جو بھی حمد کریں گے وہ کس کی ہوگی؟ اے مطلب ہے کہ تو اب ہم اور ہماری ساری حمدیں یہ ملک ہیں کس کی؟ یہ مطلب ہے کہ الف لام ملک کا ہو تو پھر یہ معنی بنے گا حمد ہے اللہ کے لیے وہ اللہ اعز العلم فی الاعصار، کیا؟ جس نے عزیز بنا دیا علم کو زمانوں میں۔ مراد اعزاز جی، اعزاز العلم سے مراد ہے علم کی تشریف
اور علم کی تعظیم ہر عامل کے نفس میں، کہ جس جس کو علم نصیب ہوا اس کے نزدیک اس علم کی بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے اپنے دین کا علم دیا ہے جی۔ اور تحقیق مطابق ہیں آراء علم کی شرافت پر ہر زمانے میں، سارے لوگ علم کی تعریف کرتے ہیں۔ باقی یہاں اعز العلم العلم سے مراد علم سے علم الشرائع والاحکام ہے۔ کون؟ احکام ہے، اور کیونکہ یہی اس مقام کے مناسب ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے۔ کون ہے؟ تو فقہ میں احکام اور شرائع بیان ہوتے ہیں، لہذا علم سے یہاں یہ مراد ہے۔ اور لام جو ہے نا جی، العلم کا الف لام کس کا؟ اور لام عہد کے لیے ہوگا جی، یا جنس کے لیے ہوگا۔ تو اگر عہد کے لیے ہو تو پھر تو خاص علم کون سا؟ اور اگر یہ الف لام جنس کا ہو تو اب یہ محمول ہوگا علم کے افراد میں سے جو اکمل ہے اس پر۔ سنا جی، باعتبار کثرت احتیاج الیہ کے فی دار الابتلاء، یہ جو دار ابتلاء ہے اس میں ہم کثرت کے ساتھ جس علم کی طرف محتاج ہیں وہ علم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا علم ہے جس کے ساتھ ہم اپنی آخرت ٹھیک کر سکتے ہیں جی۔ اور پھر یہاں اس العلم سے خاص کرنا، اس کو کرنا ذکر کے ساتھ برات استحلال ہے۔ برات استحلال ہے کہ خطبے میں ایسے لفظ لانے جن سے اشارہ ہو کہ آگے مسائل اس قسم کے آ رہے ہیں۔ تو العلم سے مراد کیا ہوا؟ علم الشرائع والاحکام، تو آگے سارے مسائل آ رہے ہیں اس قسم کے جی۔ اچھا جی، الاعصار جمع ہے عصر کی۔ عصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے معزز کیا علم کو زمانوں میں۔ سمجھا رہی ہے؟ اچھا جی، اب ایک سوال ہے، اس کا جواب۔ سوال یہ ہے عصر بر وزن فعل ہے، تو فعل جو ہے اگر صحیح ہو تو اس کی جمع افعال کے وزن پر شاذ آتی ہے۔ کون؟ افعال کے وزن پر شاذ آتی ہے۔ کس کی؟ فعل۔ صحیح کی۔ قیاس اس کا ہے افعل۔ قیاس کیا ہے؟ تو پھر یہ آثار، آثر کی بجائے آثار کیوں آئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ شاذ کا ارتکاب اس لیے کیا ہے تاکہ یہ وزن ایک جیسا ہو، شعر نہیں ہے، تاکہ وہ جو جہاں وقف ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے انصار، کیا آ رہا ہے؟ انصار، تو اس کے مطابق آثار ہے نہ کہ آثر ہے، اس لیے جمع ہے کیا؟ وَأَعْلَى حِزْبَهُ، اور بلند کیا اس نے علم کے گروہ کو جی، اور انصار کو، اور علم کی جو مدد کرنے والے ہیں ان کو، اور علم کے گروہ کو، تفسیری ہے، ان کو اللہ نے کیا کیا؟ بلند کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہر دور میں جو دین کے عالم ہیں اللہ نے ان کو بلندی دی ہے، جو دین کا کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے سروں کا تاج رہے ہیں اور رہیں گے، جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دین پڑھتے ہیں۔ حزب اصل میں جماعت کو کہتے ہیں، حزب اصل میں حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ مراد یہاں حزبہ سے ہے اصحاب العلم، علم والے۔ کون؟ کیڑا علم؟ دینی احکام اور شرائع کا علم، علم والے۔ معنی کیا ہوا اعلیٰ کا؟ یعنی رفع اصحاب العلم، اللہ نے علم والوں کو بلند کیا، اللہ نے۔ اور غرض بلندی سے کیا ہے؟
کہ یہ جو اللہ نے علم والوں کو بلند کیا ہے کہ ان کو بھی 15ویں منزل پہ کمرہ دیا ہے، یہ نہیں مطلب. غرض رفع سے رفع رتبہ اور مقام ہے، نہ کہ رفع حصی ہے. رفع حصی کیا ہے؟ بھی 10ویں منزل پہ کمرہ ہے جی، اچھے رہندے نہیں، یہ نہیں مراد، بلکہ کیا مراد ہے؟ رتبہ اور مقام. یعنی اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں رتبہ اور مقام دیا ہے ان پر جو علم والے نہیں ہیں، ان کی بنسبت. اچھا جی، اور ضمیر جو ہے نا حزبہو کی، یہ ضمیر علم کے لیے ہو تب بھی ٹھیک ہے کہ بلند کیا اللہ نے علم والوں کو، علم کے گروہ کو اور علم کی مدد کرنے والوں کو. اور ضمیر اس میں جلالت کی طرف لوٹائیں، اللہ نے بلند کیا اپنے گروہ کو، تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اول اقرب ہے کہ ضمیر کا مرجع کون ہو؟ علم، چونکہ قریب دیکھیں نا پیچھے کون ہے؟ علم ہے. للہ سے بعد میں ہے العلم. اچھا جی، والانصار، یعنی الف لام جو ہے نا اس سے مراد خاص انصار العلم. کیا؟ توجہ کرنا، کیا؟ انصار علم کے مددگار. کیا؟ علم کے مددگار. علم کے مددگار. تو الف لام کو عہد خارجی بنائیں گے بھی، خاص بے مددگار. کس کے مددگار؟ علم کے. بس مک گئی گل. اچھا، یہ جو ہے نا الف لام کے اس کو عوض مضاف الیہ بنائیں تو الانصار سے مراد انصار العلم ہو. نہیں حاجت الف لام کو بنانے کی، بدلہ کس سے؟ مضاف الیہ سے. کہ یہ الف لام مضاف الیہ کی تنوین ہوتی ہے نا مضاف الیہ کی عوض جی. حینئذ، تو یہ الف لام کو عوض مضاف الیہ بنائے، اس کی حاجت نہیں، اس لیے کہ الف لام کا نائب بننا مضاف الیہ سے، کہ مضاف کے مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کی جگہ مضاف کو الف لام دے دیں، یہ نہیں ثابت. جو پہلے نحات ہیں ان سے یہ بات ثابت نہیں ہے، ان سے ثابت نہیں. ختم مسئلہ. انصار جمع ہے ناصر کی، لیکن یہ جمع غیر قیاس ہے. قیاس یہ تھا کہ اس کی جمع آتی کس پر؟ اور ناصر ان سے. جی اچھا، جیسا کہ جمع بنائی گئی اس کے نظائر کی، مثل باطن سے بواطن، حاجب سے حواجب، فارس سے. علامہ حموی نے کہا ہے کہ انصار کو جمع ناصر کی نہ بناؤ، اولا ہے یہ کہ یہ جمع ہو نصیر کی. کس کی؟ نصیر. تو اب ٹھیک ہے انصار، اس لیے کہ اب یا یہ صفت مشبہ ہے تو پھر تقاضا کرے گا کس کا؟ ثبوت کا. صفت مشبہ میں ثبوت ہوتا ہے نا، ہمیشہ ہوتی وصف. یا یہ صیغہ ہے مبالغہ اور فائدہ دے گا کثرت کا، کہ کثرت سے علم کی مدد کرتے ہیں، برخلاف ناصر کے کہ وہ تو ان معنوں سے خالی ہے. تو نصیر کی جمع بنائیں تو وہ تو ٹھیک ہے، جیسے شریف ان کی اشراف آتی ہے کہ نہیں، اسی طرح نصیر کی انصار آ گئی ہے. جی الحمد، ساری حمدیں بسم اللہ مختص ہیں یا ملک ہیں. دو معنی نہیں کیتے، ستے پہ ہو اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. وہ اللہ جس نے عزت دی علم کو زمانوں میں اور بلند کیا علم والوں کو اور علم کی مدد کرنے والوں کو. علم کی مدد کرنے والوں کو. جی ساری حمدیں مختص ہیں، ملک ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ اللہ جس نے عزت دی علم کو زمانوں میں اور بلند کیا علم والوں کو اور علم کے مدد کرنے والوں کو.